السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے، اللہ کے سہارے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ سے خوش ہوں گے اور اللہ بھی آپ سے خوش ہیں۔ اللہ کو بھی آپ لوگوں کی عبادتیں قبول ہیں، اللہ بھی آپ کی ایفرٹس کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے سب کچھ۔ اللہ کسی سے غافل نہیں ہوتے۔ جو انسان اللہ کو پانے کی سٹرگل کرتا ہے تو اللہ ایسی سٹرگل کو کبھی ضائع نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے روتے ہیں، اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو دنیا کے غموں کا، گلے شکووں کا، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا اور وہ درد جو لوگ اسے دے رہے ہوتے ہیں، وہ برداشت جو اس کے لیول کی نہیں ہوتی، وہ فیل ہی نہیں کر پاتا، برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی اس سے، لیکن وہ اللہ کے لیے جو صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے جو فیصلے کرتا ہے، اللہ کے لیے جو اپنی مینٹیلٹی کو برقرار رکھتا ہے، شیطان کے حوالے نہیں کرتا خود کو، غافل نہیں ہوتا اپنے رب سے، ہر طرح سے اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یقین کرے جب یہ انسان ہو کر اتنی ایفرٹ پٹ کرے گا اللہ کے لیے، تو اللہ ہو کر کیا کرم نوازی کریں گے اس پر، اللہ ہو کر کس طریقے سے اسے نوازیں گے۔ اور اللہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے بڑا قدردان ہے، قدر کرتا ہے چیزوں کی، قدر کرتا ہے عبادت کی، قدر کرتا ہے نیک نیتوں کی، قدر کرتا ہے نیک لوگوں کی، قدر کرتا ہے صبر کی، ہر چیز کی، چھوٹی بڑی نیکی کی قدر کرتا ہے۔ اتنا بڑا قدردان رب، اس کی کتنی قدر کرے گا نا۔ بس ہم نے اپنے آپ کو صرف ان لوگوں جیسا بنانا ہے کہ جن لوگوں کا مقصد اللہ ہے، جن لوگوں کی پہلی اور آخری منزل اللہ ہے، جو لوگ اپنی زندگی میں صرف اس لیے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان سے اللہ خوش ہے، اور جو لوگ پریشان صرف اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے، ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس سے اس کا اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ کام ہونے کے بعد، وہ گناہ ہونے کے بعد وہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ بس صرف مومن کی بے چینی کی وجہ اللہ ہے، کہ مومن اللہ کو ناراض کر کے بے چین رہے گا۔ دنیا کی آزمائشوں کے سامنے مومن سرنڈر نہیں کرے گا، دنیا کی تکلیفوں پر مومن کبھی بھی گلے شکوے نہیں کرے گا، چاہے لوگ اس کے دلوں کو توڑ کر 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر دے اور ہر ٹکڑے کو اذیت دے، لیکن مومن زبان سے اف نہیں کرے گا۔ ہاں، اس لیول کے ایمان تھے صحابہ میں، انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا، اپنی ماؤں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ جیسی ہستی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ساری قربانیاں لی گئی ہیں انسانیت سے، تب جا کے اللہ نے آپ لوگوں کو تعارف دیا اپنا، تب جا کے یہ دین آپ تک پہنچایا ہے، کسی نے پہنچا ہے بڑی اذیتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، اور ہم جیسے نکمے لوگ دین کو اس نیت کے ساتھ فالو کرتے ہیں تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ ارے سکون ملے گا، لیکن دلی سکون ملے گا، جسمانی سکون نہیں مل سکتا۔ ہاں، ذہنی سکون ضرور ملے گا، لیکن اگر تم دین کو صحیح طریقے سے فالو کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے فالو کرو تو تمہیں سیکریفائسز دینی پڑیں گی۔ تم گھر میں گھر میں بیٹھے اور کچھ نہ کرو، اپنی چاہتوں پہ چلو، اپنی منمانی والی زندگی اختیار کرو، نہیں، اسلام نے اس رویے کو پسند نہیں کیا۔ منہ سے صرف کہہ دینا مسلمان ہوں، منہ سے صرف کہہ دینا اللہ کو ماننے والا ہوں، منہ سے صرف کہہ دینا کہ قرآن پر ایمان ہے، منہ سے صرف کہہ دینا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں فارمیلٹی نہیں چلتی اللہ کے سامنے۔ اللہ کو کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، جس طرح ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بہت بڑی سٹرگلز کرتے ہیں۔ ہماری عزتیں یوں نہیں بن جاتی گھر میں بیٹھے بھائی، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ان کو اپنے سامنے کھڑا رکھتے ہیں، ان پہ پیسے خرچ کرتے ہیں،
تب جا کے وہ لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں. تو 2 کوڑی کے انسان کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر دو, گھنٹوں اس کی تابعداری کرو, تب جا کے وہ امپریس ہوتا ہے. اور اس انسان نے ہمیں بدلے میں کچھ نہیں دینا. جب ہمیں ضرورت ہوگی اس نے بہانے بنانے. جب ہمارا دل اس سے لگ جائے گا وہ اپنے دل کو ہم سے روک لے گا, اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرے گا. دنیا کا رواج ہے یہ. ہم اکثر اپنے لوگوں کو لے کر نا بہت مطمئن رہتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا یہ لوگوں کا دھوکہ انسان کو بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے, بہت بڑا دھچکا دیتا ہے. لوگوں کی وجہ سے اکثر انسان اللہ سے دور ہوتے ہیں. کچھ لوگ وجہ بنتے ہیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کی. جب وہ ہمیں دکھی کرتے ہیں, جب وہ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں, جب وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں, جب ہمیں تب ہمارا ساتھ نہیں دیتے, جب ہمیں ان کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہمارا بھروسہ اٹھ جاتا ہے انسانیت سے, اور اس کے گلے شکوے پھر اللہ سے کرتے ہیں. یعنی کہ مخلوق کے گلے خالق سے, خالق کے گلے مخلوق سے. بس اسی میں ہماری زندگی چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. ایٹ دا اینڈ ہم مر جاتے ہیں, قبروں کے نیچے چلے جاتے ہیں, پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہمیشہ کی طرح ایک بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہمیں بھیجا گیا ہے, ہمیں پیدا کیا گیا ہے. ہم پیدا خود سے نہیں ہوئے, اور ہمیں پالا جا رہا ہے, خود سے نہیں پل رہے. ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں آسمانوں سے, ہم نہیں کر رہے اپنے فیصلے. یہ جو چیزیں مل رہی ہیں یہ بظاہر تو ہاتھوں سے کمائی نظر آتی ہے, اس کی پیسوں سے لی ہوئی اشیاء نظر آتی ہے, لیکن نہیں, یہ ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے. اور ہمیں لے جایا جائے گا یہاں سے. ہم خود نہیں مریں گے, ہمیں مارا جائے گا, پھر ہمیں لے جایا جائے گا اللہ کے پاس. وہ اللہ جس سے آج دنیا کا 70 یا 90% لوگ, دنیا کے 90% لوگ غافل ہیں. 90% لوگوں کو اللہ کا دھیان نہیں ہے. 90% لوگ اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے. 90% لوگ اپنے غلط عقیدوں کے ساتھ اور غلط ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنی لائف کو سپینڈ کر رہے. اب سوچیں تو اس 10% میں اپنے آپ کو لانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی. جب 99% طاقت لگی ہو ایک انسان کو اللہ سے دور لے جانے کی, جب دنیا کا 99% حصہ ایک انسان پر محنت کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائے, تو اس انسان کو اپنے لیے کتنی محنت کرنی ہوگی. اس انسان کو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دعائیں کرنی ہوں گی. اس انسان کو اللہ کے سامنے اپنے لیے اپنی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جو اللہ کے ٹیم ممبر ہیں, کتنا اللہ کو منانا ہوگا. اور ہم گھروں میں اے سی لگا کے, ٹی وی آن کر کے, پروگرامز دیکھ کے دلوں کو مطمئن کر چکے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اور سٹرگل کیا ہے؟ 0. نماز کیا ہے؟ اسکپ, ہر نماز اسکپ, کل پرسوں ترسوں. اور دل کیا کہتا ہے؟ اللہ راضی ہے. یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ تمہارا دل تمہیں تم سے غفلت کروا کے تمہیں یہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے. جیسے کہ نان مسلمز تھے نا, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کا تعارف بتاتے تھے اور ان کو یہ دعوت دیتے تھے کہ بھائی چھوڑ دو اپنی یہ منمانی زندگیاں, چھوڑ دو یہ کفر اور شرک کو, چھوڑ دو اپنی گمراہیوں کو, بے حیائیوں کو, آ جاؤ ایک اللہ کی طرف جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا, وہی تمہارا پالنے والا ہے, اسی کے پاس تم لے جائے جاؤ گے, اسی کی مان کر چلو. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر جاتے تھے کسی بھی ایسے انسان کے پاس جو گمراہیوں میں بہت آگے چلا گیا ہو, جو کفر میں پختہ ہو گیا ہو, جس نے اپنے لیے ڈیسائیڈ ہی کر لیا ہو کہ میں نے مرنا ہی کافر مرنا ہے, میرا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے, تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے او ہو, اللہ نے تمہیں ہی پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا, تمہارے پاس تو کوئی مال نہیں ہے, تمہارے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے. حالانکہ وہ بیوقوف یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت والی لائف چوز کی تھی, اللہ کی طرف سے نہیں تھی.
کیونکہ ان کو آفرز آئی تھی کہ یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کی. اٹس مین وہ خود ہی ایسی کنڈیشنز میں رہنا چاہ رہے تھے تاکہ کل امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پیغمبر نے تو شاہانہ زندگی گزاری اور ہم دیکھو غریب لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جسمانی، ہر خاندانی مسئلے کو فیس کیا. ان پر آئیں آزمائشیں، ان پر ٹوٹی آزمائشیں، تاکہ کل اس کی امت یہ نہ کہہ سکے کہ میں دین کا کام صرف اس لیے نہیں کر رہا، یا میں نماز صرف اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرے گھر میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں، میں دین کو اس لیے فالو نہیں کر پا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ سارے بہانے ختم ہے بھائی. اسٹریٹ فارورڈ دین ہے. فالو کرو گے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرو گے تو دین نے قائم رہنا ہے. دین کو تمہارے ایکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بڑے بڑے کافر مر گئے اس دنیا میں، بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دین کا انکار کر کے. دین کا کیا نقصان کیا انہوں نے؟ کچھ نقصان نہیں ہوا. دین تو آج بھی قائم ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. اینی ہاؤ وہ ایک ٹونٹ یہ بھی کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اتنی دولت کیوں دے رکھی ہے؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم اتنے ویل سیٹلڈ کیوں ہیں؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو دنیا کی ہر آسائش ہمیں مہیا کیوں ہے؟ پیسے کے اعتبار سے تو ہم ویلدی ہیں، عزت کے اعتبار سے ہم مالک ہیں، ہم سردار ہیں. اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو وہ ہم سے یہ ساری چیزیں چھین نہ لیتا. یہ ان کو سیٹسفیکشنز تھی. دنیا کی زندگی سے آخرت کو کمپیئر کرتے تھے، اللہ کی رضا کو کمپیئر کرتے تھے. ان کی نظروں میں اللہ کی رضا اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سیٹسفائیڈ ہے، اگر ایک انسان عزت والا ہے، اگر ایک انسان دولت والا ہے، اگر ایک انسان شہرت والا ہے، اگر کسی انسان کو قوم قبیلے پہ سرداری ملی ہوئی ہے، تو اٹس مین کہ اللہ نے راضی ہو کر ہی سے یہ ساری چیزیں دی ہیں. حالانکہ یہ فرعون کو بھول گئے، قارون کو بھول گئے، کیونکہ فرعون کو تو یہ لوگ بھی برا ہی سمجھتے تھے نا کہ وہ ظالم تھا، جابر تھا. اسی طرح ہمارے دل میں مسٹر شیطان نے ایک احساس بٹھا دیا ہے، ایک دھوکہ بٹھا دیا ہے. آپ یقین کریں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ نہ نماز پڑھ رہے، نہ وہ صدقہ خیرات کر رہے، دین سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کلمہ وہ پڑھتے ہیں یہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے، ان کو صرف ماں باپ نے سکھایا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے. دیٹس اٹ. نہ اس کلمے کی ویلیو کو جانتے ہیں، نہ اس کلمے کے مطلب کو جانتے ہیں، اور نہ اس کلمے کے نیچے زندگی گزارنے کو جانتے ہیں. بس اپنے آپ کو ذاتی مسلمان سمجھتے ہیں ذات پات کے لحاظ سے، اور دنیا جہان کا ہر وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں جو کہ نان مسلمز کر رہے ہیں، ہر برائی کا کام کرتے ہیں جو کہ نان مسلمز کر رہے ہیں، ہر وہ شرک کرتے ہیں جو کہ اللہ نے ناپسند فرمایا. اس کے باوجود جب معاملہ اللہ کا آتا ہے، جب ان کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ریمائنڈر دیتا ہے، تو آگے سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مینز اللہ ہم سے راضی ہے، مینز اللہ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے یہ گناہ ثواب میٹر نہیں کرتا بھائی، اللہ نے بس اندھے فیصلے کرنے ہیں معاذ اللہ. یہ کرائٹیریا جس کا ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. آپ ٹرسٹ می. اور یہ ہمارا دھوکہ ہے قسم سے. ہم اعمال کے میدان میں زیرو ہیں. اگر کسی سے کہو نا کہ تم نماز کتنی پڑھتے ہو تو آگے سے آپ کو پراؤڈلی یہ کہے گا کہ یار فجر کی پڑھتا ہوں، یار 2-3 ہی پڑھتا ہوں، بس اتنا کہے گا، اور ایسے انداز میں بتائے گا جیسے کہ وہ دین کا سارا حق ادا کر رہا ہے. اچھا تم اپنے دین کو صرف نماز سمجھتے ہو، اور اگر تم اپنے دین کو صرف نماز ہی سمجھتے ہو تو تمہاری تو نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، تو تم تو جھوٹ بھی بولتے ہو. ہاں تو وہ تو معاشرہ بھی بولتا ہے نا. یار تم تو ناچتے بھی ہو. ہاں تو معاشرہ بھی ناچ رہا ہے نا. یار تم تو زنا کے قریب بھی چلے جاتے ہو، لڑکیوں کی عزتیں بھی اچھال رہے ہو. ہاں تو یار آج کل یہی چل رہا ہے، سب یہی کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. اوکے تم تو چوری بھی کر رہے ہو، تمہارا تو مال بھی حرام ہے، تم تو ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہے ہو، تم تو ٹی وی ڈرامے فلمیں شلمیں بے حیائی پورن وغیرہ سب کچھ دیکھ رہے ہو. ہاں پھر ہاں تو دیکھ رہا ہوں تو سارے دیکھ رہے ہیں. سیریسلی. اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو. مسلمان کسے کہتے ہو؟
تمہاری نظر میں مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کو مان کر کھلے عام اس کی نافرمانی کرنا. It is called Muslim. No way bro. سمجھ جاؤ اس دھوکے کو کہ شیطان تم سے گناہ کروا کے تمہیں یہ دیکھو. میری بات سنو, یہ پوائنٹ میں کیوں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب ایک گناہگار ہوتا ہے نا, گناہگار, اور اسے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے, وہ گناہ کرنے سے پہلے جب اللہ سے ڈرتا ہے نا, تو یہ ڈر اسے بعض اوقات گناہ کو کرنے سے روک دیتا ہے. لیکن اگر یہی گناہگار گناہ کرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر دے کہ نہیں اس سے اللہ ناراض نہیں ہوں گے, تو کیا یہ ایک دفعہ کرنے کے بعد دوسری دفعہ نہیں کرے گا؟ تیسری دفعہ بھی کرے گا, چوتھی دفعہ بھی کرے گا, بار بار کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوگی ہے کہ نہیں اللہ کو اس گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ٹھیک ہے, واقعی اللہ کو کسی گناہ سے فرق نہیں پڑتا, لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے, کس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ تم کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرو؟ تم ہوتے کون ہو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے؟ تم ہوتے کون ہو اللہ سے اعلان جنگ کرنے والے؟ سود کے نظام کو, جس کو اللہ نے کلیئرلی الفاظ میں کہا ہے کہ سود میرے ساتھ اور میرے نبی کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اگر تم مجھ سے اور میرے نبی سے لڑنا چاہتے ہو, فائٹ کرنا چاہتے ہو, تو سود کا کاروبار شروع کر دو اور پھر دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے. میں نے بہت بڑے بڑے سود خور, یعنی جن کا کاروبار سود پہ چلتا تھا, یقین کریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں, میرے علم میں ہے ایسے لوگ کہ جن کی دولتیں عروج پر تھی, اور ہماری فیملی کے کافی لوگ یقین کریں ان کی مثالیں دیتے تھے کہ یار اس کے پاس بڑا پیسہ ہے. اس وقت تو ہمیں سود اور حرام اور حلال کا پتہ نہیں تھا, لیکن کچھ سالوں بعد جب ان پر حالات آئے نا, جب لوگ ان کے کوٹھیوں اور بنگلوں کے درمیان کھڑے ہو گئے, کوئی اس کی گاڑی سیل کر رہا ہے, کوئی اس کے گھروں پر قبضے ڈال رہا ہے, تو ہم بھی حیران ہو گئے کہ یار یہ اتنا امیر زادہ اتنا بڑا قرضدار کیسے بن گیا, اس کا اتنا سارا پیسہ ڈوب کیسے گیا. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کا جو کاروبار تھا وہ سود کا تھا. تو ایک سود لینے والا بھی سود لے کر یہ کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سے جنگ کرتے کرتے اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, تو ہار جا. کتنا گھٹیا انسان ہے یہ, کتنی گھٹیا سوچ ہے جو شیطانوں نے ہمیں اچھا کر کے سمجھا دی ہے. ہر گناہ کرو بھائی, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں گناہ کرو, تم مسلمان ہو, ڈونٹ وری, جنت کے ٹھیکیدار ہو, تم جاؤ گے جنت میں. کلمہ جو تم نے پڑھا ہے, فار یور کائنڈ انفارمیشن, کلمہ تم نے خود نہیں پڑھا, تمہیں پڑھوایا گیا ہے. تمہیں تو کلمے کا مطلب نہیں پتا, کلمے کی زندگی نہیں پتا, کلمے کے ورڈز تک نہیں پتا تمہیں. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کلمہ میں نے پڑھا ہے؟ نو, تمہیں پڑھایا گیا ہے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. ہم تو مسلمان بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوئے, ہمیں تو ماں باپ نے مسلمان کیا ہے. یقین کریں, مجھے بتائیں, چلو ٹھیک ہے, ہمارے سامنے صحابہ کی اتنی بڑی تاریخ ہے نا, ایک بات کرتے ہیں, آپس کی بات ہے. ہمارے صحابہ ویل سیٹلڈ بھی تھے, ہر چیز تھے, ان کی زندگیوں میں ہر آسائش, ہر لذت موجود تھی. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام لانے کے بعد کون سا ایسا صحابی تمہیں ملتا ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد بھی, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی گناہ بھی کرتا ہو اور سب کے سامنے کرتا ہو, اور یہ کہتا بھی ہو کہ میں صحابی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو ماننے والا ہوں؟ کوئی ایسا بندہ ملا؟ نہیں ملا. یہاں تک کہ جو منافق ہوتے تھے نا, جو صرف بائی ورڈز اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے, بائی ایکشن صرف شو کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, اندر سے وہ کافر تھے, اندر سے وہ بتوں کے پجاری تھے, اندر سے وہ شیطان کو ماننے والے تھے. ان کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ کھلے عام گناہ کر سکے یا دین کے خلاف چل سکے, ادروائز ان کا پردہ پھوٹ جاتا, ادروائز مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ یار یہ کیسا مسلمان ہے, یہ تو منافق ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو منافقوں کو بھی کراس کر لیا. ارے اس دور میں منافق جب جھوٹی زبانوں سے اسلام کا اقرار کرتے تھے تو ان کے اندر بھی یہ ہمت باقی نہیں بچتی تھی کہ کسی گناہ کے قریب جائیں, اوپنلی چھپ چھپ کے کرتے تھے. لیکن تمہارا مسلمان ہو کر سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے,
خدا کی قسم زنا کی ویڈیوز ریکارڈ خود کرواتا ہے اور پھر خود ہی اسے اپلوڈ کرتا ہے اور پھر خود ہی اس سے پیسے کماتا ہے. ٹک ٹاک پر مسلمان بچی ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, خود ناچ رہی ہے نان مسلمز کے سانگز پر, اور پھر اپنی مرضی سے فیم کمانے کے لیے اپنے انگوٹھے استعمال کے اسے اپلوڈ بھی کرتی ہے, اور اس بات کا پروف دے رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن ناچوں گی, میں مسلمان ہوں لیکن حیا کا لباس اتاروں گی, میں مسلمان ہوں لیکن زنا کروں گا. یہ ہے ہماری اصلیت, یہ ہے ہماری وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے, یہ ہے ہمارا وہ ڈبل منافقت جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, ہمارے اندر کے چین سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو برباد کیا ہے, اور جب انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے نا تو بھول جائیں کہ ایسے انسان کی کوئی زندگی بنے گی, بھول جائیں کہ ایسا انسان دنیا میں کچھ سکھ کا چین سانس لے گا. ایڈمٹ کریں کہ تم یہاں کے لیے نہیں بنے. جب تک تم دنیا سے دل لگا کر اس دنیا کی گندگی میں جیو گے نا, خدا کی قسم نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ تمہاری آخرت بنے گی. ذلیل ہو جاؤ گے اور ضائع ہو جاؤ گے, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. سب کچھ کے ہوتے ہوئے لوگ تمہیں جوتیاں ماریں گے, سب کچھ کے ہوتے ہوئے لوگ تمہارے منہ پہ تھوکیں گے, اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے لوگ تمہارے جنازوں کو دور سے گالیاں دیں گے. یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت سے کٹنے کی سزا. لیکن اگر تم شریفانہ طور پر اپنی زندگی گزارو, ایمان کو اپنا ہتھیار بناؤ, اللہ رب العزت کو اپنا سہارا بناؤ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کرائیٹیریا بناؤ, تو تم کامیاب ہو ڈوڈ. یہاں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو, اللہ کی نظروں میں بھی کامیاب ہو, نبی کی نظروں میں بھی کامیاب ہو, دنیا میں بھی کامیاب ہو. اور تم اس لائق ہو کہ تمہیں عزتیں ملے, تم اس لائق ہو کہ لوگ تمہیں سیلیوٹ کرے, تم اس لائق ہو کہ تمہارے اعمال تمہارے ایکشنز پر لوگ تالیاں بجائیں, تم اس لائق ہو کہ تم دنیا میں کسی بلند مقام پر پہنچو, کیونکہ تمہاری کامیابی سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور جو انسان اللہ سے کٹ کر صرف اپنی میں جیتا ہے نا, اگر اسے کوئی بڑا مقام ملتا ہے, کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے, کوئی ہولڈ اس کے انڈر آتا ہے, تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, جس کی وجہ سے اپنی زندگی تو اس نے برباد کر ہی دی, لیکن اس کی وجہ سے اس کے نیچے اس کے ماتحت لوگوں کی زندگی بھی مشکلات میں آ جاتی ہے. تو یاد رکھنا, امت ہر طرف سے بگڑ چکی ہے. تم اپنے آپ کی فکر کر لو اس سے پہلے کہ تم اپنی آپ کی بھی فکر نہ کر سکو. اللہ کی آیتوں کو پڑھ لو, موبائل جنت میں استعمال کر لینا, ناچ گانا جنت میں کر لینا. تمہارے لیے ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر پابندی ہٹا دی جائے گی. تمہیں جینے دیا جائے گا ویسے جیسے کہ تم جینے کی خواہش رکھتے ہو, لیکن تم یہاں نہیں رہ سکتے ویسے جیسے تم خود چاہتے ہو. تمہیں 60-70 سال کے لیے اپنے نفس پر قدم رکھنا ہوگا ہمیشہ کی زندگی میں, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. اگر کل کو قیامت کے دن تم کافروں میں نہیں اٹھنا چاہتے, مشرکوں میں نہیں اٹھنا چاہتے, اللہ کے باغیوں میں نہیں اٹھنا چاہتے, گنہگاروں کی صفوں میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے, تو چھوڑ دو اپنی زندگی میں موجود ہر گناہ کو, چھوڑ دو اپنی زندگی میں موجود ہر اس غفلت کو جو تم سے گناہ پہ گناہ کروائے جا رہے ہیں. چھوڑ دو اللہ سے یہ دور بھاگنا, چھوڑ دو یہ اپنی منمانی کرنا, چھوڑ دو یہ چند لذتوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا اپنے ہی ہاتھوں سے. کچھ اچھے فیصلے کر کے مرو, اچھی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے. کچھ برداشت کر کے مرو, تم جو برداشت کرو گے وہاں اس کا ڈبل اجر پاؤ گے. خدا کی قسم, اگر آج آپ لوگوں نے اپنے عقلوں کے دروازوں کو نہ کھٹکھٹایا, انہیں نہ کھولا, تو تمہاری یہ دی ہوئی عقل ہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی. اگر تم نے اپنے دل کو زندہ نہ کیا, اور اگر مر چکا ہے تو اللہ سے مانگ کر, اگر اللہ سے مرنے سے پہلے دوسرا دل نہیں مانگا, تو یقین کرو تمہارا یہ دل ہی تمہیں جہنم کی گہرائیوں تک لے کر جائے گا. یہ مذاق نہیں ہے, یہ جہنم کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. یہ عذاب 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 عذاب, ہر دوسری تیسری آیت کے بعد جو اللہ اپنے عذاب کے بارے میں کہہ رہا ہے, یہ کہانیاں قصے کہانیاں نہیں ہیں. بہت لائٹ لیتے ہیں ہم اسے یار, ذرا فکر نہیں ہوتی اللہ کی. ایک آیت پڑھنے کے بعد بیٹری تھوڑی سی لو ہو جائے نا, 20% کا ایک آپشن ہمارے سامنے آ جائے, فون کی اسکرین پر ایک ریمائنڈر ہم پڑھ لینا کہ 10% ہوگی تمہاری بیٹری, بس 2-4 منٹ میں تمہارا فون آف ہونے والا ہے. تو ایسی فکر لگتی ہے کہ جب تک چارجر
ڈھونڈ نہ لے اور موبائل کو چارج پہ لگا نہ دے تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. یہ ہوتی ہے فکر. عذاب کا سننے کے بعد تو ہمارا دل کانپنا چاہیے تھا کہ واقعی 60-70 سال کی زندگی کے بعد ایک عذاب کا نقشہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جانے والے ہیں. کیا واقعی مرنے کے بعد انسان کے پاس صرف 2 جگہ باقی رہتی ہیں؟ دنیا میں تو چلو اپنی من مانیوں سے اپنی مرضیوں سے کہیں بھی چلا جاتا ہے, اختیار ہے, دیا گیا تھوڑا سا. لیکن آخرت میں 2 ہی جگہ ہیں, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے, یا جہنم یا جنت. یعنی میں جب مروں گا تو یا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. اچھا, اور اس کے فیصلے اعمال پر ہوں گے. تو اس سے بڑی فکر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی آسان سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہم اپنے گندے اعمالوں سے اپنی آخرت کو گندا کر رہے ہیں. یار بیہودہ چیزوں سے ہم اپنی آخرت کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ آخرت پر اگر ہمیں ایمان ہوتا. چل میں تجھے ایک ٹاسک دیتا ہوں. لیٹ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان آج کل کن ویلیوز میں جی رہا ہے. ایک ٹاسک ہے, اگر تمہارے ہاتھ میں 3 لاکھ کا موبائل ہے, تم جان بوجھ کر اسے توڑ کر دکھاؤ, کنونس کر کے دکھاؤ اپنے آپ کو. کبھی نہیں کر سکو گے. وداؤٹ اینی ریزن تم کیوں توڑو گے موبائل کو جو 3 لاکھ روپے کا ہے؟ بڑی مشکل سے تم نے لیا ہے. تو اللہ کے بندے, وداؤٹ اینی ریزن تم اپنی جنت کو کیسے ڈیمیج کر سکتے ہو جو کہ موبائل سے کئی گنا قیمتی ہے؟ وداؤٹ اینی ریزن تم اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو ہرٹ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ موبائل اس لیے نہیں توڑ رہے کیونکہ اس کا نقصان نظر آ رہا ہے. تمہیں یقین ہے اپنے نقصان کا کہ اگر میرا موبائل ٹوٹ گیا تو مجھے نقصان ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, ابھی ہوگا. لیکن تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ اگر میں گناہوں کی زندگی گزار کر مر گیا, بے حیا مر گیا, ناچتے گاتے مر گیا, زنا کرتے کرتے مر گیا, اپنی بدعمالیوں میں مر گیا, تو میرا یہ جسم جہنم میں جانے والا ہے؟ نہیں. تمہیں تو جہنم ویسے فیل ہی نہیں ہوتی, نہ جہنم کا نقصان فیل ہوتا ہے, نہ اپنے اعمال کی گندگی فیل ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اسے کہتے ہیں دنیا کی محبت دل میں آ جانا اور آخرت سے اپنے آپ کو غافل کر دینا. آخرت کی ایک بات تمہارے دل کو ٹچ نہیں کرے گی, کیونکہ جو باتیں دل کو ٹچ کرتی ہے نا وہ انسان کی ساری زندگی چینج کرتی ہے, انسان کے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. جاؤ کسی سے دل لگاؤ اور پھر وہ انسان وداؤٹ اینی ریزن تمہارا دل توڑے, تمہاری ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی, تم ٹکرے مارو گے دیواروں سے. تو تم تو اپنے آپ سے محبت کرتے ہو. جب تم اپنے آپ کو کل جہنم کے حوالے کرو گے اپنے اعمال کی وجہ سے تو سوچو وہاں کدھر ٹکر مارو گے؟ وہاں تو ٹکر مارنے کے لیے دیوار تک نہیں ہوگی. پھر کیا کرو گے؟ مذاق ہے یار, مذاق ہے. میں مذاق ہی کر رہا ہوں, اللہ نے بھی مذاق ہی کیا نا. یہ سمجھنے کے لیے تو ہمیں تھوڑا بڑا ہونا پڑے گا, 40-50 سال کی عمر میں جانا پڑے گا, اس کے بعد یہ باتیں سمجھ آئیں گی. ابھی تو ہمیں یہ بتاؤ کہ کون سی سائٹس پہ اچھی اچھی موویز آتی ہیں. ابھی تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا برانڈ جو ہے وہ ماڈلز کو اچھی پے دیتا ہے. ابھی تو یہ بتاؤ کہ فالوورز کیسے بنتے ہیں. ابھی تو یہ بتاؤ کہ کون سی ڈگری میٹر کرتی ہے دنیا کی کامیابی کے لیے. ابھی تو یہ بتاؤ کہ کون سے ہاسپٹل سے اچھا علاج ہوتا ہے. ابھی تو یہ بتاؤ کہ اسکوپ کیا چل رہا ہے لائف میں. ابھی یہ بتاؤ کہ لوگوں کا کیا کرائیٹیریا ہے, لوگ کس فیشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں, یہ باتیں سمجھ آئیں گی, یہ باتیں سمجھ آئیں گی. دوزخ, جنت, مرنا, مرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہونا, اللہ, رسول, قرآن, او ہو, یہ کیا بول رہے ہو تم؟ یہ کن چیزوں کے نام لے رہے ہو تم؟ یار یہ تو فارمیلٹیاں نہیں تھی. ہاں فارمیلٹیاں ہی ہیں. ڈیل کرو اپنے آپ کو یار, کیا کریں. اللہ فرما رہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اوئے ہوئے 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 ہوئے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں, چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے. جن لوگوں نے مان لیا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو کہ یار ہم نے کافر ہی مرنا ہے, جو لوگ جس عقیدے میں اپنے آپ کو
پختہ کر لیتے ہیں نا. لیٹ سپوز اگر ایک شرابی ہے نا اور وہ شراب پیتے پیتے اس سٹیج تک خود کو پہنچا دے کہ شراب چھوڑنا اس کے لیے ناممکن ہے, اور وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لے کہ میں کبھی بھی شراب نہیں چھوڑوں گا, یہاں تک کہ خواہش یہ کرے کہ مجھے موت بھی ایسی کنڈیشن میں آئے کہ شراب کا جام میرے ہاتھ میں ہو, شراب کی بوتل لے کر میں جھوم رہا ہوں اور ایسی کنڈیشن میں میری موت آ جائے. مجھے بتائیں, جو شرابی اس ڈیپتھ تک اپنے لیے شراب کو پسند کرتا ہے, تو کیا یہ شرابی شراب سے کسی توفیق کی وجہ سے یا کسی کے سمجھانے کی وجہ سے یا کسی کی باتوں کی وجہ سے اپنی شراب کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ وہ بھائی اس نے موت تک فیصلہ کر لیا ہے, وہ اس نے خود کو بدلنا ہی نہیں ہے, فیصلہ ہی نہیں ہے, اس کے دل کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو چینج کرنے کا ایک لاجک بھی نہیں ملتا. تو ایسا انسان پھر اسی گناہ کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. اسی طرح کچھ کافر لوگ تھے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی سیلف سمجھاتے تھے. یار میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگوں کے دل اتنے بھی سخت ہو سکتے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار لوگ اس دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں کہ پیغمبر خود اپنی منہ سے ان کو دعوت دے. اللہ کا برگزیدہ بندہ جنہوں نے آخرت کے تمام چیزوں کو دیکھا ہو, جنہوں نے اللہ سے بات کی ہو, جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی ہو, جو آخرت کے تمام آنے والے حالات کو جانتے ہوں, اور دنیا کے اتنے علیم لوگ, اتنے علم والے لوگ جب کسی انسان کو سمجھانے کے لیے جاتے تھے کہ بھائی اللہ پر ایمان لے آؤ, تو ایسے بھی دل تھے کہ ان لوگوں کو بھی اگنور کیا گیا تھا, ان کی بھی باتوں کا مذاق اڑایا گیا تھا, ان کی بات کو بھی نہیں مانا گیا تھا. تو سوچو یہ دل جب انسان کا پتھر بنتا ہے تو کس لیول تک جاتا ہے کہ سمجھانے والا اگر پیغمبر بھی ہو نا تب بھی یہ دل نہیں سمجھتا. اور ہمارے دل ہمارے اعمال کی وجہ سے آہستہ آہستہ ویسے ہو رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ زنا کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ کچھ نہیں ہوتا, تو آہستہ آہستہ زنا کی عادت لگ رہی ہے ہمیں. ڈیلی بیسس پہ بے حیائی دیکھ رہے ہیں ہم, یہ کہ کوئی بات نہیں چھوٹا گناہ ہے, آہستہ آہستہ بڑی بے حیائیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم. ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو گمراہیوں کے, گناہوں کے, غفلتوں کے حوالے کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہے, کچھ نہیں ہوتا, سارے لوگ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہمارے دل فرعون کے دل سے میچ کر رہے ہیں, ابو جہل کے دلوں جیسے ہو رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ میں نے کیوں بول دیا, استغفر اللہ, اللہ نہ کرے کہ کسی کا دل ایسا ہو. لیکن جو انسان اپنے آپ کے لیے یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے فرعون بن کے مرنا ہے, تو وہ فرعون بن کے مرے گا. جو انسان اپنے لیے یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے ابو جہل جیسی موت مرنی ہے, تو یقین کریں اس کو ابو جہل جیسی موت ہی آئے گی. میں اسی لیے آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی منتیں کرتا ہوں روزانہ کہ یار اگر آپ کے دل میں ایک دفعہ بھی توبہ کا خیال آتا ہے تو اس توبہ کے ٹوکن کو ضائع مت کیا کریں. اگر آپ کے دل میں ایک دفعہ بھی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا کہ آئی شوڈ چینج مائی سیلف, مجھے اب بدل لینا چاہیے خود کو, مجھے چھوڑ دینے چاہیے گناہوں کو, مجھے اپنی زندگی کو گمراہیوں سے نکال لینا چاہیے, بے حیائیوں سے نکال لینا چاہیے, میں تھک چکا ہوں, بیزار ہو چکا ہوں, نہیں مل رہا کچھ گناہوں سے, نہیں مل رہا اللہ کی نافرمانی سے کچھ, نہیں ہاتھ آ رہا کچھ. اگر آپ ایسی سچویشن سے کبھی بھی گزریں اور ایک سنگل فیلنگز بھی اگر آپ کے دل میں ایسی ہے تو اپنے لیے اسے غنیمت جانیں اور اسے ضائع مت کریں. اللہ کے بندو, یہ فیلنگز بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے, لیکن شیطان اسے یہ کہہ کر ضائع کروا دیتا ہے کہ کل کر لینا, پرسوں کر لینا, نہیں تمہیں تو گناہوں کی عادت ہے, تم نہیں کر سکو گے, نہیں اللہ تو تم سے ناراض ہے, نہیں ایسے نہیں ہوتا, ویسے نہیں ہوتا. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں اپنے رب سے مایوس کر دے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں توبہ کے چکروں میں اتنا کنفیوز کرے کہ تم ساری زندگی توبہ کی طرف نہ جاؤ, بھلے تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتے رہے. تو کیوں اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہو اس خبیث مخلوق کے کہ جس نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اوپن چیلنج کیا ہوا ہے اللہ کو, اور اس میں ہارے گا, یہ ہارے گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اپنا کہا ہے وہ اس کے مکر و فریب میں نہیں آتے, اور جن لوگوں کو اس کا ساتھی قرار دیا اس کا اللہ کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, تو وہ بے شک جائیں, شیطان جہنم میں جائے, یا وہ اپنے ساتھ درجنوں لے کر جائے, کروڑوں لے کر جائے, اربوں لے کر جائے, اللہ کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لیکن ہم تو یار اللہ کو ماننے والے ہیں نا, ہمیں تو کلمہ ملا ہوا ہے نا یار,
ہم تو کفر اور شرک کی گمراہیوں سے نکلے ہوئے ہیں نا. ہم کیوں گناہوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ڈیمیج کریں؟ ہم کیوں چند لذتوں کی خاطر اپنے اتنے بڑے رب کو ناراض کرتے پھرے؟ ہمارے پاس کیا ریزنز ہیں اپنی آخرت کو برباد کرنے کی؟ ہم 3 لاکھ کا موبائل نہیں توڑنا چاہتے اپنی مرضی سے، تو اپنی مرضی سے اپنی آخرت کو کیسے برباد کر سکتے ہیں ہم؟ یہ موبائل تو ادھر ہی رہ جائے گا. خدا کی قسم کچھ لوگ تو اس لیے انتظار کر رہے ہیں تمہاری موت کا تاکہ تم مرو تو یہ موبائل ان کی ملکیت میں آئے، تاکہ تم مرو تو یہ جائیدادیں ان کو ملے. وہ تمہیں ان کا بس نہیں چل رہا تمہیں مارنے کا، ورنہ وہ کب کا تجھے مار دیتے. اور تم ان لوگوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہو. تم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہو. ان لوگوں کی پرواہ کرتے ہو، اپنے خاندانوں کی پرواہ کرتے ہو، اپنے رواجوں کی پرواہ کرتے ہو. نبی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی کتاب کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی عزت کا کوئی خیال نہیں، اپنی حیا کا کوئی خیال نہیں. بس جو دل میں آئے گا تم کرو گے، اس لیے کہ لوگ کر رہے ہیں یا اس لیے کہ یار کیا کروں مشکل ہے. تم تو بچے ہو یار، ابھی تم سٹیپس کب لوگے اپنے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے اللہ کے لیے؟ غیرت مند اسے نہیں کہا جاتا کہ تمہاری بہن گھر سے بھاگ جائے تو تمہارے ہاتھ آنے پر تم اسے 2 گولیاں مار دو اور تم اپنے آپ کو ایک غیرت مند تصور کرو. بغیرت ہو تم. تمہاری بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم اسے لٹکا دو پنکھے کے ساتھ اور آ کے باہر اعلان کر دو کہ میں نے اپنی بیوی کو اس گناہ کے بدلے مار دیا، اور تم یہ سمجھو کہ بہت غیرت کا کام کیا ہے. ذلیل انسان، تم نے بہت ذلالت کا کام کیا ہے. تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے جب تم خود اللہ کے حکموں کو توڑتے ہو. اپنے آپ کو گناہ کی سزا کب دو گے؟ اپنے آپ کو کب لٹکاؤ گے؟ اپنے نفس کو کب لٹکاؤ گے؟ اپنے آپ کو 2 تھپڑ کب لگاؤ گے؟ اپنے آپ کو بھوک کی شدت سے کب گزارو گے؟ دھڑا دھڑ اللہ کے گناہ کر رہے ہو، دھڑا دھڑ اللہ سے بھاگ رہے ہو اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے غیرت مند سمجھ رہے ہو. تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے میری جان؟ جب تو اللہ کے حکموں کو خود بھی توڑ رہا ہوتا ہے، تیرے فرینڈز بھی توڑ رہے ہوتے ہیں، تب تو تجھے شرم نہیں آتی. لیکن اگر تیری بہن کسی سے بات کرتے ہوئے پکڑی گئی کسی غیر محرم سے، تو اس کا پہلے موبائل توڑے گا، پھر اس کے دانت توڑے گا، پھر اس کے بال کھینچ کے اس کی حلیہ بگاڑے گا. ہاں کیوں؟ کیونکہ یار اس نے ایک غیر مرد سے بات کی. ارے بغیرت، تجھے اتنی شرم نہیں ہے کہ تو اللہ کا ہو کر غیروں کی باتیں مانتا ہے، تو اللہ کا ہو کر غیروں کی طریقوں پر چلتا ہے. یہاں پر غیرت کہاں چلی گئی تیری؟ اور تیرے دوست جب اپنی نافرمانیاں تجھ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تیرے دوست جب تیرے اپنے گناہوں کو تیرے سامنے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، تب تو ان کے ایکشنز کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ واہ بہت اچھا کیا تو نے. ہاں ایسے ہی کرتا رہ. تب تو تیری غیرت نہیں جاگتی، تب تو 2 تھپڑ ان کو رسید نہیں کرتا کہ یار تم لوگ اللہ کو مان کر ایسی حرکتیں کرتے ہو. اسی لیے کہتے ہیں ہماری غیرت بھی غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، ہمارا علم بھی غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے، ہماری پرسنالٹیاں بھی غلط جگہ استعمال ہو رہی ہیں، ہماری میں بھی غلط جگہ میں لگ رہی ہے. اور ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا ٹھیک کرنا ہے کیا نہیں ٹھیک کرنا. ہم تو سب اوکے سمجھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں تو سب ٹھیک ہے. ہاں زندگی میں سب ٹھیک ہے لیکن آخرت میں سب خراب ہے. ہاں زندگی میں بالکل سب ٹھیک ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلے بھی ہے، دوست بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب ٹھیک ہے، اوکے فائن. آگ تو تم نے آخرت میں لگائی ہوئی ہے اپنے لیے، اس کا کیا؟ ساٹھ 70 سال کے لیے کھیل لو گے، کھیل لو، پھر جانے کہاں والے ہو؟ منزل کیا ہے تیری؟ آخرت. کون سی آخرت؟ وہ جس میں جانے کا یقین ہی نہیں ہے تجھے. کیوں؟ جسے آخرت میں جانے کا یقین ہو مجھے بتاؤ وہ زنا کے قریب جائے گا؟ جس کے گھر کے پاس پولیس اسٹیشن ہو، کیا وہ دوسرے گھر سے چوری کرنے کی نیت کرے گا؟ چوری کرے گا؟ اگر کرے گا بھی بڑے ڈر کے کرے گا. تو اللہ تو تمہارے شارک کے بھی قریب ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم وہ تمام چوریاں کرتے ہو جن کو کرنے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہوا ہے. شرم نہیں آتی، ڈر نہیں ہے، حیا نہیں ہے؟ بس کرو یار. یہ ہے ہماری یوتھ کا نقشہ، یہ ہے وہ فیس جو چھپا رہا ہے معاشرہ. مسلمانوں اپنی پہچان
اپنی پہچان بنا لو مسلمانوں، اس پہچان کی حفاظت کر لو جو کہ اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو دے دی ہوئی ہے۔ مسلمانوں جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جاؤ، اور جاگنے کی خواہش کرو لیکن کبھی تم لوگوں کو موقع نہ ملے۔ لڑ لو خود سے تھوڑا سا، ڈال دو آزمائشوں کی چکیوں میں اپنے آپ کو یار، نہیں مرو گے، تم ہو آئے ہی مرنے کے لیے ہو، تم مرنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ جب تمہاری زندگی میں مارنے والے کی نافرمانیاں ہوں گی تب تو تمہیں موت سے ڈر ہی لگے گا نا۔ جب تمہاری زندگی میں دین کے ہوتے ہوئے غیروں کے طریقے آئیں گے تو مرنے سے ڈر تو لگے گا ہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم اپنے لیے کوئی اور سٹار سیٹ کرو گے، کوئی اور آئیڈیل سیٹ کرو گے، مرنے سے ڈرو گے تو صحیح تم، کیونکہ مرنے کے بعد جو پراپرٹی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ تو ہمارے صحابہ کی ہے، وہ تو ہمارے انبیاء کی ہے، وہ تو نیک لوگوں کی ہے۔ وہاں پر تو اللہ کا حکم چلے گا، وہاں پر تو نیک لوگ کامیاب ہوں گے، وہاں پر تو زندگی میں جو لذتوں سے بچتے رہے وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ لیکن جو لوگ یہاں پر ناچ گا کر، کھیل کود کر، لڑائی جھگڑے کر کے، نفس کی مان کر چلے جائیں گے، ان کا وہاں کیا حصہ ہے بھائی؟ جیسے آج دنیا میں نیک لوگوں کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو کہ جن کے وہ مستحق ہیں، ایسے ہی یہ تمام کے تمام اللہ کے باغی وہاں بڑے بڑے ریوارڈ سے محروم ہوں گے، ان کو کوئی عزت نہیں ملے گی وہاں پر، کیونکہ یہ ساری عزتیں یہاں کلیم کر چکے ہیں، یہ کھا چکے ہیں وہ جو ان کے نصیب میں تھا، یہ اپنا رزق یہاں سے پورا کر چکے ہیں، انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو جنت جیسے جی لیا۔ اب یار مجھے بتاؤ جنت میں کیا ہوگا؟ من مانی کی زندگی۔ لیٹ سپوز تمہاری خواہش پیدا ہوئی لڑکے سے ملنے کی، جاؤ لڑکوں سے ملو، لڑکی سے ملنے کی، جاؤ لڑکیوں سے ملو۔ لیٹ سپوز تمہارا کسی حور سے بات کرنے کا دل ہے تو کرو، جو مرضی ہے کرو، کون روکے گا تمہیں؟ کوئی فرشتہ آگے تمہیں کہے گا کہ نہیں 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 یہ ٹائم نہیں ہے؟ ارے فرشتہ ہوتا کون ہے جنت کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے والا؟ وہاں پر تمہیں اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں ایسی بادشاہت دی جائے گی کہ تم اپنی جنت میں جو مرضی جب چاہے جیسے چاہے کرتے پھرو گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ بھی تمہیں نہیں روکے گا۔ اور بتاؤ، اسے ہی کہتے ہیں نا منمانی زندگی۔ تو یہ تو جنت میں دینے کا وعدہ ہے اللہ کا، لیکن جو انسان دنیا کو جنت جیسا بنا لیتا ہے، زنا کرنے کا خیال آیا، موقع بھی ملا، زنا کر لیا، چوری ڈاکہ کسی کا گھر اجاڑنے کا موقع ملا، اپنا گھر بنانے کے لیے باقیوں کے 100 گھر اجاڑ دیے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، سزا نہیں ملی، جیل بھی نہیں گیا، کسی کی نظروں میں بھی نہیں آیا، مطلب کہ اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ موبائل میں جو اس کے سامنے آیا اس نے دیکھ لیا، جو گناہ اس کو کرنے کا موقع ملا دھڑ دھڑ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اس کی عزتیں بحال ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے سلوٹ مارے جا رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد دنیاوی کوئی سیٹ اس سے نہیں چھینی گئی، گناہ کرنے کے بعد بھی اس کے سامنے ناشتے آ رہے ہیں، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، دوستوں سے مل رہا ہے، کوئی افیکٹ نہیں کر رہا گناہ اس کی ظاہری زندگی کو، مطلب جنت جیسی زندگی۔ ہاں، لیکن یہ والی زندگی اگر کوئی اپنے لیے جنت بنانا چاہتا ہے نا تو وہ اسلام کا لباس اتار دے پھر، کیونکہ اسلام تو پابندی کا نام ہے بھائی، اسلام میں تو میں نہیں چلتی، اسلام میں تو کسی کا قانون فٹ نہیں ہوتا، اسلام میں تو خود سے کچھ نہیں آتا، یہ تو صرف آسمانوں سے اتری ہوئی ایک ایسی زندگی ہے جو کہ مشکل ہے ظاہری اعتبار سے، نفس پر قابو رکھنا ہے، خواہشوں کو دبانا ہے، خواہشوں کو حلال طریقے سے مشکل طریقوں سے پورا کرنا ہے، برداشت ہے اس میں، حوصلے ہیں اس میں، صبر ہے اس میں، عبادات کی قید ہے اس میں، نظروں کی قید ہے اس میں، پردے کی قید ہے اس میں تو بڑی پابندیاں ہیں بھائی۔ ہاں تو کچھ کرو گے تو آخرت میں کچھ ملے گا نا، یہ قید کی زندگی گزارو گے تو آخرت کی آزادی ملے گی نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار۔ اگر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو رہی ہے تو یہ 60-70 سال کی زندگی کیا چیز ہے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 10 روپے کے بدلے 10 کروڑ دینے کی کوئی آفر کرے،
کوئی پاگل ہی ہوگا جو 10 روپے سے محبت کرے گا. کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ نہیں مجھے 10 چاہیے, مجھے 10 کروڑ نہیں چاہیے. اسی طرح اگر 10 سال کے بدلے میں 70 سال کے بدلے میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل رہی ہے این اسی طرح جیسے کہ تمہاری اپنی خواہش ہے, بغیر کسی روک ٹوک کے, تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس 60-70 سال کی زندگی پر ہی اکتفا کرے گا اور اسے ہی چوز کرے گا, اسی سے دل لگائے گا, اسی سے محبت کرے گا اور اسی میں ویل سیٹلڈ ہونے کی کوششیں کرے گا اور آخرت کو اگنور کر دے گا. پاگل ہی کہلائے گا نا. اپنی اصلاح کریں. I'm really sorry اگر میری کوئی بات بری لگی ہو, لیکن میں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں, مجھے آپ لوگوں کی بہت بڑی فکر ہے. یقین کریں میرا آپ سے دنیاوی کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مفاد نہیں ہے. جاؤ مجھے انفالو کر دو, یقین کرو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ ہو کون, کیا نام ہے تمہارا. میں خدا کی قسم صرف اور صرف تم لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لو, اپنے خاندان کو بچا لو, اپنے دوستوں کو بچا لو, اپنی قوم قبیلوں کو بچا لو, پورے ملک کے سارے مسلمانوں کو بچا لو, ساری انسانیت کو بچا لو. تمہارے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. پڑھ لو کچھ کتابیں پڑھنی پڑیں گی, موبائل کو چھوڑنا پڑے گا. ہر وہ چیز جو تمہارا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے, برباد کر رہی ہے, تمہاری زندگی تم سے دور لے کر جا رہی ہے, تمہیں خود ان سے دور ہونا ہوگا. تم اپنی زندگی کو ضائع نہیں کر سکتے, تمہیں یہ رائٹ نہیں ہے. تمہیں یہ زندگی بنانے کے لیے دی گئی تھی, بگاڑنے کے لیے نہیں دی گئی. تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم اچھے اعمال کرو اور اللہ کے ہاں اپنا ایک مقام بناؤ اور جنت کی زندگی میں موج مستی کرو. تم اپنی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. سمجھاؤ اپنے اس دل کو جو باغی ہو چکا ہے, سمجھاؤ اپنی نظروں کو جو آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں, سمجھاؤ اپنے سوچ کو جو کہ تمہارے قابو میں نہیں آ رہی. سٹرگلز شروع کرو, دیر ہو گئی ہے, بہت دیر ہو گئی ہے. یہ ورڈز بولنا بھی میں اب مناسب نہیں سمجھتا کہ یعنی دیر ہو جائے گی. ارے دیر ہو گئی. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم یہاں کے لیے نہیں آئے, ہمارا ایک رب ہے. ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے, ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے. ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہونا سیکھنا ہوگا. ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہوگا. یار کافروں کی اور مشرکوں کی گردنیں بعد میں اڑائیں گے, پہلے نفس کی گردن اڑاتے ہیں. یار گندے لوگوں سے بعد میں لپٹ لیں گے, پہلے اپنی گندگی کو صاف کرتے ہیں. یار دنیا کما لیں گے, اگر یہ نہیں بھی کمائیں گے تب بھی کمائی جائے گی. بھوکے نہیں سوئیں گے, لیکن پہلے فرسٹ پریورٹی میری آخرت کا حال بڑا بگڑا ہوا ہے. میری آخرت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے رکھ دیا ہے. آخرت کے سارے گھر میں نے توڑ دیے, ان پر بلڈوزر چلا دیے. میں نے اپنی آخرت میں اپنے لیے چھاؤں بنانی تھی, میں نے سارے درختوں کو کاٹ دیا اپنی گمراہیوں کی وجہ سے. میں نے آخرت میں اپنے لیے ایک شاندار جنت بنانی تھی, میں نے اسی جنت میں آگ لگا دی اپنے گناہوں کی وجہ سے. میں نے اپنے رب کو راضی کرنا تھا, جس رب نے مجھے پیدا کیا میری مرضی کے بغیر, جس رب نے مجھے کھلایا پلایا بڑا کیا, جوانی دی, عزت دی, ماں باپ دیے, گھر دیا, جائیدادیں دی, زمین پر رہنے کی جگہ دی, زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی, عقل دیا, شعور دیا, فہم دیا, علم دیا. بدلے میں مجھ سے کچھ نہیں لیا, کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. میرے گناہ پہ مجھے کبھی نہیں پکڑا, میرے گناہ کی سزا مجھے کبھی نہیں دی, حالانکہ وہ دے سکتا ہے, کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے. زمین کو حکم دینا ابھی یہ سارے 8 ارب لوگ زمین کے اندر ہو جائیں, کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے. اس کے باوجود اسی زمین پر جو کہ اللہ نے بنائی ہے, یہی پاک زمین جو تم لوگوں کو کبھی پھل کھلا رہی ہے, کبھی سبزیاں کھلا رہی ہے, کبھی پانی پلا رہی ہے, اسی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے کھلے عام. اسی زمین پر اچھل کے ناچ گانا چل رہا ہے کھلے عام. اسی زمین پر لوگ مسلمان ہو کر حیا کا لباس اتارتے ہیں, اپنی حیا کے سودے کرتے ہیں, اپنی عزتوں کو چند ٹکوں پر بیچنے پر آ جاتے ہیں. یہ زمین اللہ کی ہے.
اس زمین کے رہنے والوں سے اللہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میری فرما برداری کریں گے، میرے حکموں پر چلیں گے، زمین کو اپنی زمین کے ہر حصے پہ سجدہ کریں گے، اور پھر میں ان ٹکڑوں کو اکٹھا کروں گا قیامت کے دن، جس زمین کے ٹکڑے پر انسان نے سجدہ کیا ہوگا، اور وہ زمین کے ٹکڑے ان کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرا فالوور تھا، یہ تیرا ماننے والا تھا، یہ تجھ سے ڈرنے والا تھا، لیکن اسی زمین کو ہم نے گواہ بنا لیا اپنے گناہوں کے اگینسٹ۔ یہی زمین اللہ کے ہاں ہماری نافرمانیوں کو بیان کرے گی۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں جا سکتے ہیں ہم؟ کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہوا اب تک؟ کیا ملا ہمیں گناہوں سے؟ کیا ملا ہمیں زنا سے، شرابوں سے، ناچ سے، گانے سے؟ 2 ملین فالوورز میں سے مجھے کس نے آج تک فائدہ دیا ہے؟ کسی نے نہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کدھر جا رہا ہوں؟ ایک اللہ مجھ سے راضی نہیں ہو رہا اور میں دنیا کو راضی کرنے چلا۔ ایک اللہ کی عبادت ویسے نہیں کر پا رہا جیسے کہ اس نے حکم دیا، اور میں لوگوں کی 10 رسپانسبلٹیز اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی رسپانسبلٹیز میں اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوں۔ یار جب تم اپنی ریئل زندگی کو بنا ہی نہیں رہے تو خوابوں میں زندگی کو بنانے کا کیا فائدہ؟ جب ریئل زندگی میں تمہاری کوئی عزت ہی نہیں ہے تو خوابوں کی زندگی میں عزت کلیم کرنے کا کیا فائدہ؟ رہنے کی جگہ پر جب تمہارا گھر نہیں ہے رہنے کو، تو اگر خوابوں میں تم بنگلوں میں بھی رہو تو کیا فائدہ؟ آنکھ کھل جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ تمہاری شہرت دھری کے دھری رہ جائے گی، تمہاری میں تو دھری کے دھری رہ جائے گی، کچھ ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے میری جان۔ اٹھو، بس کر دو، دفع کرو، چھوڑ دو۔ رب ہے نا راضی کرنے کے لیے، کیوں نہ راضی کرے؟ کیوں ہم ان لوگوں میں آئے جن سے اللہ یہ گلہ کرتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اللہ سے دور کر دی ہے؟ کون سی ایسی دولت تجھے بڑی دولت لگتی ہے، بڑی قیمتی دولت لگتی ہے جو اللہ کے مقابلے میں تم اپنے لیے چوز کر لی؟ ایسا کیا ہے اس دنیا میں جو تجھے چاہیے لیکن اللہ تجھے نہیں چاہیے؟ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں آنے سے تجھے خوشیاں تو ملیں گی، لیکن اگر رب چلا جائے تمہاری زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آخر تو کس وجہ سے اللہ کا انکار کر رہا ہے؟ آخر تو کس وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ آخر تو کس وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے؟ وہ تیرا اچھا سوچ رہا ہے، بھلا سوچ رہا ہے، تجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تجھے جنت میں مزے دینا چاہتا ہے، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، اور تو ہے کہ اپنی مرضی سے اس کو اپنے سے دور کر رہا ہے۔ تو تجھے کیا حاصل؟ تو کتنا کامیاب ہو جائے گا؟ تو کتنی شہرت کلیم کر لے گا؟ تو کتنا فائدہ اٹھا لے گا اس مٹی کی دنیا سے؟ تو کتنے لوگوں کو راضی کر لے گا یار؟ کتنے لوگ تیری عزت میں کھڑے ہو کے کلیپس کر لیں گے؟ کتنے لوگ تجھے واہ واہ کریں گے؟ آخرکار تو نے ان سارے لوگوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اپنی زندگی کے وہ فیصلے کیوں نہیں کرتا کہ جن فیصلوں سے تیری اپنی زندگی بنے؟ تو اپنی زندگی میں موجود وہ تمام اعمال کیوں نہیں کر رہا جو تجھے اس دن کامیاب کریں گے کہ جس دن تیرے فالوورز، تیرے چاہنے والے تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ آج تو اس بھیڑ میں اللہ کو بھول گیا، لیکن کل تنہائی میں تجھے اللہ کے سوا کوئی یاد نہیں آئے گا۔ تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ باتیں؟ کیوں اپنے اللہ کو اللہ نہیں مان رہا؟ کیوں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہا؟ کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بنانا اپنے ہاتھوں سے وہ جنت یار جو اللہ رب العزت بناتے ہیں ہر انسان کی۔ ایفرٹ پٹ کر، توبہ کر، منا لے رب کو۔
اس رب کے لیے تو لوگوں کی جانیں چلی گئی، اس کو ناراض نہیں ہونے دیا، تو گناہوں کی وجہ سے اس کو ناراض کر دے گا؟ اس رب کے لیے تو لوگوں نے اپنی خاندانوں کو تباہ کر دیا، اور تو صرف 2-4 لوگوں کی وجہ سے اس سے دور ہو جائے گا؟ اس رب کی خاطر تو لوگوں نے اپنی جائیدادوں کو قربان کر دیا، اور تو چند ٹکوں کے عوض اس کی نافرمانی پہ اتر آئے گا؟ کیا کر رہا ہے؟ تجھے رب کی ویلیوز کا نہیں پتا؟ کیا اپنے رب کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے؟ کیا رب کے بغیر ایک دن بھی زندگی میں جی سکتے ہو؟ ایک بھی سانس لے سکتے ہو؟ ایک بھی سوچ سکتے ہو؟ ایک بھی نوالا معدے تک لے کر جا سکتے ہو؟ تم رب کے بغیر کیا ہو؟ تم اللہ کے بغیر تمہاری ویلیو کیا ہے؟ اللہ کے بغیر تمہاری پہچان کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تم مان لو نا، منا لو نا اپنے آپ کو، تمہاری زندگی صرف اللہ کی ہے، ہم اللہ کے باغی نہیں بن سکتے، پلیز۔ ہم اللہ سے دور نہیں جا سکتے، پلیز۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہم اللہ کا سودا نہیں کر سکتے، دنیا کی محبتوں کے لیے ہم اللہ کی محبت کو سیکریفائز نہیں کر سکتے، اور دنیا کے گھر کے لیے ہم آخرت کے گھر کو برباد نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں کر سکتے یہ سب، لیکن جو کام نہیں کر سکتے وہی کر رہے ہیں ہم جنت بنا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ یار جو کام ہم اندر سے سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، سارا خاندان ایک طرف ہو جائے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جس کا ہم نے پختہ ارادہ کیا ہوتا ہے۔ تو تم اپنے لیے آخرت بنا سکتے ہو۔ تم ایک دفعہ سوچ لو کہ تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو اللہ بنانا ہے۔ تم ایک دفعہ اپنے آپ کو یہ سمجھا لو کہ تم یہاں کے لیے نہیں آئے، تم آخرت میں جانے کے لیے آئے ہو۔ تم ایک دفعہ سمجھا لو خود کو کہ جنت ہے، جہنم ہے، اس میں لوگ جائیں گے، تم بھی انہی لوگوں میں سے کوئی ایک ہوگے جس کی ایک منزل ہوگی۔ پلیز اپنے آپ کو مرنے سے پہلے اور ان منازل کے آنکھوں کے سامنے آنے سے پہلے منا لو، ایگری کروا لو، قائل کر لو خود کو اللہ کی عبادتوں کے لیے۔ نہیں جاؤ اس سے دور، جو تم سے دور نہیں جانا چاہتا مت کرو اسے اپنی زندگی سے اتنا دور، اتنا بیگانہ جو نہیں ہونا چاہتا بیگانہ۔ اللہ تمہیں اپنی پہچان دے رہا ہے اور تم اس کی پہچان کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی محبت دے رہا ہے اور تم اس کی محبت کو ٹھکرا رہے ہو۔ اللہ تمہیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے اور تم شیطان کے بندے بننا چاہ رہے ہو۔ کیوں کر رہے ہو؟ کیا حاصل ہے تمہیں؟ کیا حاصل ہوا؟ جن لوگوں نے ایسا کیا تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم چھوڑ دو سب، تمہارے لیے چھوڑنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن تم ایزیلی لیتے ہو، چھوڑنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس شیطان کے دھوکے ہیں۔ اپنے اس قریب رب کی طرف آ جاؤ، اپنے اس کریم رب کی طرف آ جاؤ جس نے شیطان کو یہ کہا تھا کہ میرے جو اپنے بندے ہوں گے، جو مجھ سے محبت کریں گے، جن کی زندگیوں میں اللہ میٹر کرے گا، جو اللہ کو اپنی ضرورت سمجھیں گے، میرے ایسے بندے تیرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے۔ میرے ٹیم ممبر تیری ٹیم کو کبھی اختیار نہیں کریں گے، کوئی بھی مجھ سے دوغلا پن نہیں کرے گا۔ ہم سب دوغلے ہو چکے ہیں، ہم سب نے اللہ کی محبت کو ٹھکرا دی ہے، ہم سب نے اللہ کو استعفیٰ دے کر شیطان کی ٹیم کو جوائن کر لی ہے۔ پلیز نکلو یار، پلیز گناہوں سے نکلو، غفلتوں سے نکلو۔ لوگ مر رہے ہیں گناہوں میں، لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ تم لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب آؤ گے، ان کو سمجھاؤ گے۔ تم لوگوں کے 2 میٹھے الفاظوں سے وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن تم لوگ خود کو خود نہیں بدل رہے، تم لوگ اپنے آپ سے نہیں نکل رہے، تم لوگوں نے اپنے لیے ایک کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے اور اس کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے اسلام گھٹتا چلا جا رہا ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ زمین پر اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ تم نے روکنا چھوڑ دیا۔ ایون کہ تم نے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا، ان لوگوں کی مدد کی
جو لوگ اللہ سے غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے، کب سمجھانا شروع کرو گے؟ کب معاشرے کی اصلاح کرو گے؟ کب اپنے 6 فٹ کے جسم کو سنبھالو گے؟ کب اپنی سوچوں سے لڑو گے؟ کب نفس پر قدم رکھو گے؟ مرنے کے بعد کب حسرت کرو گے جنت کو؟ مرنے کے بعد کب ڈرو گے جہنم سے؟ مرنے کے بعد کب اللہ کے سامنے رو گے؟ مرنے کے بعد تو یہ زندگی کا کیا فائدہ پھر؟ یہ سارے کام زندگی میں کرنے کے لیے اگر ڈرنا ہے تو آج ہی ڈر جاؤ اللہ کے اس عذاب سے جو کافروں کو ملنے والا ہے۔ اگر حسرت اور خواہشیں کرنی ہے اس جنت کی، جس جنت کی تعریف اللہ نے کی ہے، تو آج ہی کر لو۔ اگر محبت کرنی ہے اپنے رب سے تو آج ہی کر لو۔ اگر چھوڑنا ہے گناہوں کو تو آج ہی چھوڑ دو۔ اگر خود کو کچھ بنانا ہے تو آج سے ہی محنت شروع کر دو۔ کل کس نے دیکھی؟ کل تو خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب کل آتی ہے آگے چلی جاتی ہے، جب کل آتی ہے آگے چلی جاتی ہے۔ کل تو کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں آتی، کل تو ایک دھوکہ ہے۔ ہمارا لینا دینا تو آج سے ہے۔ مسلمان کا فیصلہ تو اللہ پہ بھروسہ کر کے آج ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے۔ مسلمان کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحے سے وہ بے چینی کے ساتھ اپنی آخرت بنائے گا۔ ہم اتنے مطمئن کیسے ہیں گناہوں کے باوجود، غفلتوں کے باوجود؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم وہی کام کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ جیسے کہ ہے ہی نہیں، بس اللہ راضی ہے، بس اللہ غفور رحیم ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا، ہو جائے گا سب ٹھیک، کر لیں گے توبہ۔ دھوکہ، شیطان کا دھوکہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دل بہت اداس تھا، پریشان تھا، اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ یار میں ایک مسلمان ہو کر کیا کر رہا ہوں؟ اپنی زندگی پہ افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے جہاں اس 25 سال کی عمر میں ہونا چاہیے تھا میں وہاں کیوں نہیں ہوں؟ مجھے جس لیول کی رضا اللہ کی طرف سے ملنی چاہیے تھی وہ ابھی تک میں کلیم کیوں نہ کر سکا؟ میں نے اپنی زندگی پہ غور کیا، مجھے شیطان کی عبادت زیادہ ملی، اللہ کی عبادت تھوڑی ملی۔ غصہ آیا مجھے خود پہ کہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ تمہیں نہیں آتا؟ آنا چاہیے۔ جذبات کو مار دو گے تو پھر کیسے جیو گے؟ دعا کر لیتے ہیں اللہ سے۔ دعاؤں کے لیے تو رہ گیا بس ہمارا رب، کرنا تو ہم نے کچھ نہیں ہے، لیکن مانگنا تو نہیں چھوڑ سکتے نا، کیونکہ عمل تو ہم سے ہوتے نہیں ہے، نمازیں تو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، قرآن تو ہم سے کھولا نہیں جاتا۔ کم سے کم اللہ سے مانگ تو لیتے ہیں اپنے لیے وہ زندگی جو زندگی اللہ کو پسند ہے۔ کچھ لوگ تو مانگتے بھی نہیں ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ بہت بڑے گنہگار ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ بہت اللہ سے دور ہے۔ دیکھو شیطان اسے کیسے ڈیل کر رہا ہے۔ اللہ سے دور ہے، اس کا سولوشن یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا ہی چھوڑ دو۔ ارے پاگل، اللہ سے دور ہو جب تمہیں پتہ ہے کہ تم گنہگار ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ تم اللہ سے دور ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے باغی ہو، تو ایک ہی آپشن ہے تمہارے پاس، آؤ توبہ کی طرف، اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو، گر گڑاؤ اپنے رب کے سامنے۔ یہ دور جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، یہ کون سی کم عقلی، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا سولوشن ہے؟ یہ کون سا اچھا پن ہے؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین۔ اے اللہ معاف کر دے پلیز ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری غفلتوں کو۔ اے اللہ قبول کر لے ہماری عبادات کو، ہمارے پکارنے کو۔
ہماری کمزوریوں کو، ہماری چھوٹی موٹی توبہ کو پلیز اے اللہ راضی ہو جا ہم سے، گنہگاروں سے، غافلوں سے، خطا کاروں سے، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جو جانے والے ہیں، جو زندہ ہیں، راضی ہو جا ہم سب سے۔ اے اللہ جس سے تو ناراض ہے اسے اپنی رضا کی طرف کھینچ لے۔ اللہ جس سے تو راضی ہے اسے استقامت عطا فرمانا، اسے کبھی بھی اپنی رحمت سے مایوس مت کرنا۔ اللہ جو پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیماریوں میں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو مشکل حالات میں ان کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ انسان کی سب سے بڑی مشکل، انسان کی سب سے بڑی ناکامی، انسان کی سب سے بڑی غفلت، انسان کا سب سے بڑا نقصان تجھے کھو دینا ہے، تجھے ناراض کر دینا ہے، دنیا کے بدلے میں تجھے بھلا دینا۔ ہمیں ایسے نقصان سے بچا لے، ہمیں ایسی غفلت سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا کی محبتوں میں گرفتار ان دلوں کو، اس دلوں کی اصلاح کر دے۔ ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنی محبت ڈال دے، ہمارے جسموں کو اپنی عبادات کا شوق دے دے، توفیق دے دے، ہمت دے دے، طاقت دے دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، صدیوں سے ارادہ رکھتے ہیں، ابھی تک ان کے ارادے ہی ہیں، اے اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی توبہ کو قبول کر دے، اور ان کو توفیق دے کہ وہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کو قبول کرے اور رو رو کر تجھ سے معافی مانگے۔ اے اللہ جو لوگ غافل ہیں تجھ سے، ان کی غفلت کے پردوں کو ہٹا دے، ان کے ذہنوں کے اوصاف کو زندہ کر دے، ان کے دلوں کو زندہ کر دے، اور اے اللہ ان کو اپنے قریب کر لے۔ جن لوگوں کے نصیب میں ہدایت ہے اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے ان کی بے طلبی کی وجہ سے اے اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ گناہوں کی لذتوں سے بچا، یا اللہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے بچا، یا اللہ آخرت کو خراب کرنے سے بچا، اے اللہ نفس کی غلامی سے بچا، شیطان کی عبادتوں سے بچا، شیطان کی دوستی سے بچا، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنے اعمال دے دے، ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے۔ ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے آج تک کے جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ ہم نے چھپ کے کیے یا سب کے سامنے کیے، یا رب کریم اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ اے اللہ تیری ذات تو بے نیاز ہے، تو اگر ساری دنیا کے سارے گناہوں کو معاف کر دے کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں، اور اے اللہ یہی رحمت، یہی مغفرت آپ پہ سوٹ کرتی ہے۔ اور اے اللہ اگر ساری دنیا کے سارے انسانوں کو تو عذاب دے دے تو اے اللہ تیری ذات میں کوئی بڑائی نہیں آئے گی، تو کسی کو عذاب دے کر خوش تو نہیں ہوتا، تیری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے۔ اے اللہ اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم تیرے باغی بن کے نہیں مرنا چاہتے، ہم تیرے فرما بردار بندے بن کر مرنا چاہتے ہیں۔ ہم آخرت کی عزتوں کو کلیم کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یا رب ہمیں جنت کا مستحق کر دے، جنت میں جانے والے لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل کر دے، اور وہ تمام اعمال ہماری زندگیوں میں جو موجود ہیں ان کو دور کر دے جو ہمیں ہماری جنت سے دور کر رہے ہیں، اور وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت کا مستحق بننے میں مددگار ثابت ہو۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، چہروں کی محبت کو دل سے نکال دے، دولتوں کو سمیٹنے کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو آسان فرما، جیتے جی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور جو جانے والے ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جو رہنے والے ہیں ان کو اسلام پر زندہ رکھ، اسلام پر ہی ان کی موت آئے
اور اسلام کے کام ہے اللہ ان سے لے لے. دین کی سربلندی کے لیے ہماری جوانیوں کو قبول کر لے, ہمارے علم کو قبول کر لے. ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے سکے, ہمیں وہ رزق عطا فرما جو تیری طرف سے پاک ہو, اور ہمیں وہ موت عطا فرما جس میں تیری یاد ہو. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. Congratulations. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. So guys, اللہ رب العزت نے ہر اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا, یا جس کے دل میں ایک سنگل سا ہلکا سا خیال تھا کہ اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے, اور جس نے بھی اللہ کی طرف کسی ایک سنگل تار سے بھی جڑنے کی کوشش کی ہوگی, اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے, توبہ انسان کے ہر گناہ کو دور کر دیتا.